اچھا سر، ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر ہے وہ تھوڑی بکھری ہوئی سی ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا خان صاحب کا ہاتھ دیکھے؟ اچھا 1996 میں نے خان صاحب کا ہاتھ دیکھا تھا. پھر اس کے بعد انہی کے بارے میں جب میری پیش گوئی غلط ثابت ہوئی بحیثیت کنگ میکر کی، تو میں ٹی وی کو خدا حافظ کر گیا تھا. ٹیلی ویژن کو خدا حافظ کرنے کے بعد پوری قوم سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ جب تک میں اس کی علمی توجہ پیش نہیں کرتا میں تب تک کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا. اور پھر اس کے بعد نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس لے کر آیا اور اس کی علمی توجہ پیش کی. اور پھر اس کے بعد اب جس نتیجے پر پہنچا وہ 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور خان صاحب کے ہاتھ پر جو راجہ یوگ پائے جاتے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں پڑھے جاتے تھے. یہ بائی برتھ ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ چھوٹی موٹی جو بکھری مقدر کی لکیر ہے وہ تب بھی بکھری تھی، اب بھی بکھری ہے، اور عمر کے جس حصے میں مستحکم تھی وہ تب بھی مستحکم تھی، اب تھوڑی سی غیر مستحکم ہے، اور آگے چل کر جب مستحکم ہوگی تو مستحکم ہونے کی علامات پائی جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قیدی نمبر 804 کبھی میچ چھوڑ کر نہیں بھاگتا. یہ میں بھی کہتا ہوں کیونکہ ان کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار نمایاں، اور پھر اس کے بعد موٹ آف جوپیٹر پر راجہ یوگ کی بھی علامات پائی جاتی ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا سر، خان صاحب کی بات ہم کر ہی رہے ہیں اور ہم اتنی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، تو سب سے ریسنٹ جو ایک ٹربل دیکھا جائے خان صاحب کے لیے آیا وہ تھا عدت کیس میں ان کی جو پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوری، ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، گیون دا فیکٹ کہ آپ بشرا بی بی اور خاور مانیکا سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہمارے پچھلے ایک شو میں کہہ چکے ہیں. اچھا، اس طرح سے ہے کہ خاور مانیکا سے بھی بشرا بی بی کی شادی سے پہلے ملاقات ہوئی، بشرا بی بی سے بھی شادی سے پہلے ملاقات ہوئی. اس دفعہ جب پاکستان کے تمام پیشین گو حضرات کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، ان کو ڈائیورس ہوگی، ریج لالی، تو چونکہ پھر اس کے بعد میرے پاس خان صاحب کے اور ان کے ہیڈ پرنٹ تھے، تو میں نے کہا کہ اب کہ وہ وفا کریں گی، اور وہ وفا کر رہی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، خاور مانیکا بیسیکلی چھوٹے ہاتھ بنیادی طور پر سنگ دل اور بے وفا لوگوں کے ہوتے ہیں. تو ان کے ہاتھ جو ہیں ان کی جسمانی ساخت سے تھوڑے سے معمولی سے چھوٹے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں کہا جائے گا کہ خاور مانیکا تھوڑے سے سنگ دل اور بے وفا ہیں. واللہ علم بالصواب. اب یہاں بہت زبردست طریقے سے نیچے کومینٹس آئیں گے کہ بے وفائی تو بشرا بی بی نے کی ہے لیکن راستہ خاور مانیکا نے دیا ہے. واللہ علم بالصواب. اور اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری نہیں بلکہ ایک ٹپ دیتا چلوں کہ 3 سال 7 ماہ اقتدار میں رہنے کے بعد جب مجھے بھی پتہ تھا کہ اقتدار سے نکل رہے ہیں، تو میری باقاعدہ خاور مانیکا سے ملاقات حق فرید فارم ہاؤس میں ہوئی. ایک بڑی لمبی نشست میں کر کے آیا ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ جانتے تھے. اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا، وہ پرسنل ہو جائے گی، اور لوگوں کی پرسنل باتیں نہیں کرتا. کیوں؟ ہر بات راز نہیں ہوتی، ہر بات میں ایک آدھ بات راز کی ہوتی ہے، راز رکھ لیا جاتا ہے اور بات کر دی جاتی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ پوری بات کرنے سے کوئی راز اگلوا نہیں سکتا، اور جو پوری بات کو راز سمجھ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، جب ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو راز بھی اگلوا لیتے ہیں. تو یہ بات تھوڑی سی درمیان میں راز کی ہے، اور وہ راز رہے تو اچھا ہے، اور یہ میری پروفیشنل اخلاقیات کا بھی حصہ ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا سر، خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے ہم اس وقت جو کرنٹ حکومت ہے اس کی بات نہ کریں، کیونکہ اوبویسلی جو کلیش چل رہا ہے لوگوں میں نظر آتی ہے، آپ کو انٹالرنس نظر آتی ہے، سب کچھ نظر آتا ہے. اس سب کے چلتے ہوئے آپ کرنٹ حکومت کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے پروگرام میں جب میں آپ کے ساتھ شو کر رہا تھا تو آپ سے گزارش پیش کی تھی کہ یہ سارے لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں ماسوائے قیدی نمبر 804 کے. بالکل.
آپ کے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ سارے لوگ اقتدار میں کس طرح سے آ سکتے ہیں. بالکل. دوسرے پروگرام نے آپ میں ایڈمٹ کیا کہ یار یہ تو سارے لوگ اقتدار میں آ گئے. اب جو میں آپ کے ساتھ تیسرا شو کر رہا ہوں اس میں بڑی اسٹریٹ اوے بات ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں تھے, ہیں اور رہیں گے, اور قیدی نمبر 804 کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا واللہ علم بالصواب. بٹ سر اگر حکومت کی ہی صرف بات کی جائے, ہم قیدی نمبر 804 کو سائڈ, ایک ہی بات ہے نا, دیکھیں نا, تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے حکومت کہیں نہیں جا رہی, حکومت سسٹین کرے گی ساری چیز. ایک بات میں طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں, چند ایک باتیں ذرا بڑے طریقہ کار سے کہنا پڑتی ہیں. سرفراز بگٹی بہت اچھے دوست ہیں میرے. جب عبوری حکومت بن رہی تھی 3 ماہ پہلے نہیں 3 دن پہلے بھی ان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ میری ہو رہی تھی, ساتھ انوار الحق کاکڑ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتے رہیں گے, اور میرے ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کے سارے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. جناب سرفراز بگٹی صاحب کے بارے میں بارہا مرتبہ کہا کہ یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتے رہیں گے. اب شاہ زین بگٹی اور گورام بگٹی جو ان کے بالکل اپوزٹ ہیں, ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ تھے, ساتھ اسد اکرم درانی کے بیٹے ڈپٹی اسپیکر جو تھے وہ تھے, اور نور عالم خان. یہ چاروں ہم بیٹھے چائے پی رہے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے. تو اب بجائے اس کے کہ میں شاہ زین کو اور گورام کو کہتا کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے, میں انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سرفراز بگٹی الیکشن بھی جیت رہے ہیں اور اقتدار میں بھی آ رہے ہیں. تو بات ایک ہی ہے, جب قیدی نمبر 804 کا کہہ رہے ہیں تو اس کے اپوزٹ چلے جائیں تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے, کامن سینس ہے کہ کیا کر رہی ہے اور کیا کرے گی. واللہ علیہ صاحب. ٹھیک ہو گیا سر, بالکل میں آپ کا جواب سمجھ گیا ہوں. اچھا سر, مستقبل میں خان صاحب کی ہم بات نہیں کرتے, آپ کن سیاستدانوں کا تارا چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ایک 2025 کے سوری ایک تھوڑی سی میں ایڈیشن اس میں یہ کرنا چاہوں گا, اسپیشلی مریم نواز, کیونکہ ایک دم سے وہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں, ان کی سڈن انٹری تھی پالیٹکس میں, سڈن ان کا رائز ہے, اور اس وقت کافی مکسڈ ریئیکشنز آ رہے ہیں لوگوں کے ان کی وزیر اعلیٰ شپ پہ. اس کو آپ سب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ میرے عبداللہ کتنے بھولے بادشاہ ہیں. جتنی سی ایم بننے کے لیے محترمہ مریم نواز شریف نے تگودو کی ہے, اتنی تو شاید اس زمانے میں میاں صاحب نے بھی نہیں کی تھی. پہلی بات. دوسری بات, محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر ہے, اور یکسانیت کے ساتھ کام کرتی ہیں, اور جو کام کرتی ہیں پھر اس پر پوری تندہی کے ساتھ کرتی ہی چلی جاتی ہے, رکتی نہیں ہے.